عمران خان صاحب اس وقت اپنے پورے مارچ کی بنیاد ارشد شریف صاحب کی ہلاکت ان کے بہیمانہ قتل پہ رکھ رہے ہیں، اور اب انہوں نے اس کو نئی ایک وہ جہد دی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بار بار کہا ارشد شریف کو چلے جاؤ، میں نے بار بار کہا ارشد شریف چلے جاؤ، میرے پاس انفارمیشن تھی کہ ان کو مارنے لگے ہیں، میرے پاس انفارمیشن تھی کہ جس طرح مجھے مارنے لگے تھے۔ تو سوال آبویسلی یہ پوچھا جانا چاہیے جو جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس انفارمیشن کہاں سے تھی کہ ارشد شریف صاحب کو قتل کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے ان کو مجبور کر کے یہاں سے باہر بھیجا بقول عمران خان کے۔ میاں جاویدی صاحب، انجینئر علی محمد خان ایڈوکیٹ صاحب، اور سلیم بخاری صاحب، بہت وارم ویلکم۔ بخاری صاحب کوئکلی اگر میں آپ کا پہلے رسپانس لے لوں، آپ سینئر صحافی بھی ہیں اس سارے معاملے پہ، ایک طرف جہاں پر تحریک انصاف جو ہے فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کر رہی ہے، دوسری طرف فوج کا بیان آ گیا ہے، جی ایچ کیو نے سختی سے لکھا ہے کہ جی اس کی انویسٹیگیشن کی جائے، اور جبکہ وہاں کی پولیس خود کہہ رہی ہے کینیا کی کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اس موقع پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا کہ کس نے مجبور کیا ارشد شریف کو، اس کے بارے میں پوچھا جائے، اور عمران خان کا یہ کہنا کہ اب وہ ایک نیا جو انقلاب لے کے جا رہے ہیں اس میں ایک نئی جلا بخش گئی ہے، ایک نئی روح آ گئی ہے اس کے اندر ان کی ہلاکت سے۔ اس پہ سر آپ کا کیا ٹیک ہے، کس طرح دیکھا جائے ان دونوں پوائنٹ آف ویوز کو؟ میرے خیال سے آپ بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی تکلیف دہ لمحات ہیں اس وقت۔ ارشد شریف کی جو شہادت ہے اس کی جب سے خبر آئی ہے، میرے خیال سے جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے وہ بہت پریشان ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اور اس صورتحال کو دیکھنے کے لیے میرے خیال سے تھوڑا سا اگر پیچھے سے آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں شروع کروں گا یہ کہ ارشد شریف ایک ایسی فیملی سے تعلق تھے جس میں دو بڑے نامی شہید فوجی افسران تھے۔ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ آپریشن ضرب عضب اور آپریشن رد الفساد کے دوران امبیڈڈ ہو کے فوجی دستوں کے ساتھ نوگو ایریاز میں جاتے رہے، جو پرویلیج عام جرنلسٹ کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب کو شفقت حاصل ہوئی، دا پاور دیٹ بی، اب میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، 2011 میں جب ان کا 30 اکتوبر لاہور کا جلسہ کامیاب ہوا تھا، تب سے لے کے 2014 کے دھرنے تک، اور پھر 2018 کے الیکشن سے لے کے 4 سالہ پی ٹی آئی کی رجیم اور اقتدار تک، ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ ایک پیج منترا کے بہت بڑے پروموٹر، اور کبھی یہ ہم نے تاثر ان سے نہیں لیا تھا کہ وہ کوئی فوج کے خلاف مخاصمت رکھتے ہیں یا فوج نے ان کو کسی طرح سے تنگ کیا ہے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ انہوں نے کبھی اس طرف اشارے کیے ہوں۔ اس پچھلے 4-5-6 مہینے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ فوج کے ایک تو ساتھ یہ تو بیک انہوں نے مل گراؤنڈ کے دینا آپ بہت کو سے بہت کام ضروری کیے ہیں، محاذ جنگ جو کور کیے انہوں نے، اور میں وہی فوج کہہ کے رہا ساتھ ہوں۔ بڑے مل کے انہوں نے کام جی کیا۔ جی 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 ان کے اسپیشل ایونٹس پر وہ اسپیشلی کوریج کے لیے جاتے تھے، بلائے جاتے تھے۔ تو ہیونگ دس بیک گراؤنڈ، ہر دل عزیز دو تین ہے چیزیں فوج میں۔ بہت ہی مسٹیریس ہیں۔ جی جی 2-3-4 چیزیں بہت ہی عجیب و غریب ہیں جن کے اوپر غور کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب چونکہ جی ایچ کیو کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، وزیر اعظم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ بنے گا۔ حالانکہ جب عدالت میں گئے تھے پی ٹی آئی کے لوگ اس پٹیشن کو لے کے بہت ہی جلدی میں، تو عدالت نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ یہ سٹیج ایسی نہیں ہے جس میں کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اینی وے اب چونکہ فیصلہ ہو گیا اور یہ بن جائے گا، میرے خیال سے اس وقت تک اگر ہم اپنی زبانیں بند کر لیں اور یہ جو ہم انگلیاں اٹھا رہے ہیں یہ پروسیس ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے روک دیں تاکہ ہمارے سامنے حقائق آ جائیں۔ بہت ساری مسٹیریس چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا، ان میں سے چند ایک میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ ملک چھوڑا، وہ پہلے تو مسٹری تھی، آج اس کو ریزالو کر دیا عمران خان صاحب نے جب یہ کہا کہ میں نے اسے کہا تھا، ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار کہا تھا کہ تم ملک چھوڑ جاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دبئی جب گئے تو ان کو کس نے کہا تھا کہ اس کو وہاں انٹر نہ ہونے دیا جائے۔ اس کے بعد وہ لندن چلے گئے تو وہاں کس نے مشورہ دیا تھا کہ دنیا میں سیفسٹ پلیس جو ہے وہ کینیا ہے، جبکہ دیٹ از دا موسٹ ڈینجرس پلیس ٹو لیو۔ تیسری بات یہ کہ وٹ واز دا مشن، یعنی وہ کیا کرنے جا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا ہے وہ ڈاکومنٹری بنانے جا رہے تھے، نہ وہاں شریف فیملی کا کوئی بندہ رہتا ہے، نہ وہاں شریف فیملی کی کوئی مل ہے، نہ وہاں کسی کا کوئی اپارٹمنٹ ہے، تو کس ڈاکومنٹری کے سلسلے میں وہاں گئے تھے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ اس جوڈیشل کمیشن میں سامنے آئے گا، تب پھر ہم اہل ہیں اس بات کے کہ ہم انگلی اٹھا سکیں کہ نہیں جناب یہ فلاں نے کیا ہے۔ میرے خیال سے ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی افواج جو ہیں، میں بہت بار یہ تذکرہ کر چکا ہوں اور آپ میری یہ بات پتہ نہیں کیوں آگے لے کے نہیں جاتے ہیں، کہ پاکستان کی فوج کو کی تضحیک کرنے کا، پاکستان کی فوج کو ملائن کرنے کا، پاکستان کی فوج کو ڈسٹیبلائز کرنے کا، پاکستان کی فوج کو ڈیوائیڈ کرنے کا ایجنڈا کس کا ہے۔ یہ ایجنڈا ہندوستان کا ہو سکتا ہے، یہ ایجنڈا اسرائیل کا ہو سکتا ہے، یہ ایجنڈا راؤ کا ہو سکتا ہے، لیکن
اس سے پاکستان کی قوم کو کم از کم اجتناب کرنا چاہیے، چاہے وہ جرنلسٹ کمیونٹی ہے، چاہے وہ لائر کمیونٹی ہے، چاہے وہ ججز ہیں، جو بھی ہیں. میرے خیال سے اس کے اوپر ہم رحم کر دیں اور اس وقت تک کے لیے خاموش ہو جائیں. بخاری صاحب میں آپ سے ایک ویسے ایک آپس کی بات کروں، نہ آ جائے. اور یہ میرا آپ سے ایک بات کر رہا ہوں، یہ میں باقی کے پولیٹیکل گیس سے نہیں کر رہا. بیسیکلی جس طرح کا بیانیہ پیش کر دیا گیا نا، تو ارشد شریف صاحب ایک پیٹریوٹک پاکستانی تھے، ایک پیٹریوٹک جرنلسٹ تھے. یہ بیانیہ جو ہے نا، یہ کسی بھی عام آدمی کو ملک کی خاطر جذباتی بھی کر سکتا ہے. یہ کسی بھی عام پاکستانی کو جو ایک پیٹریوٹک پاکستانی ہو، وہ ملک کی خاطر اس حد تک بڑھا سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے پہ تیار ہو سکتا ہے. یہ بیانیہ ہی ایسا ہے ملک کے نیشنلزم کا. اس سے آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں جتنی بھی بات میں کر رہا ہوں اس وقت؟ 100% میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور اس وقت اس کو ہائی لائٹ کرنے کی، پروجیکٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، اس کے اوپر میرے خیال سے شاید اٹ ول بی ٹو ارلی ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. کیونکہ خان صاحب کا مارچ بھی ہونے والا ہے، خان صاحب کے مارچ میں تاخیر بھی ہو رہی ہے، خان صاحب سے سوال بھی کہے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کے اپنے الائز بھی پوچھ رہے ہیں کہ جناب تاخیر کیوں کر رہے ہیں. وہ شیخ رشید نے کہا میں تو تنگ آ گیا جناب ڈیٹا کا انتظار کر کر کے. تو یہ اگر اب تو وہ کہہ رہے ہیں نئی جلا بخش دی گئی. ٹھیک ہے، بخاری صاحب میرے ساتھ رہے گا. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی طاقت کے ساتھ وہ آئیں گے. میاں جاوید لطیف صاحب، ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، آپ کی حکومت کے اوپر بھی الزام ہے. اگر افواج پاکستان پہ الزام ہے تو وہ بھی آبویسلی گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر ہی آتے ہیں، اس سے باہر تو کہیں نہیں. وہ ہندوستان کی فوج تو نہیں ہے، نام ہندوستان کی گورنمنٹ ہے. اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ حالات ان پہ تنگ کر دیے آپ کی حکومت نے. اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو اب ایک نئی تقویت ملی لانگ مارچ کرنے کی آپ کے خلاف ارشد شریف صاحب کی قتل کے بعد، بہیمانہ قتل کے بعد. ہاں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی صدمہ ہے، انتہائی دکھ ہے ارشد شریف کا، اس کے قتل کا. ہاں یہ بات درست ہے کہ ان کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا، اور ہمارے خلاف جو ان کے خیالات تھے وہ اپنی جگہ، مگر کیونکہ اب وہ دنیا میں نہیں رہے تو ہم اس بات کو، اس لفظ کو دہرانا نہیں چاہتے. مگر جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جس ادارے کی طرف اشارہ بار بار کیا جا رہا ہے، کیا ارشد شریف نے پوری زندگی میں کبھی ان کے متعلق، اس ادارے کے متعلق کوئی بات کی تھی؟ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہمیشہ. یس، پہلی بات. اور مجھے یاد ہے آج تک کہ جب کبھی ہم اداروں میں بیٹھے لوگوں کو کرٹیسائز کیا کرتے تھے ان کے فیصلوں کی وجہ سے، تو ہمیشہ ان کا دفاع کرنے کے لیے وہ سب سے آگے کھڑے ہو جاتے تھے. مگر آج مجھے کوئی یہ بتائے کامران کہ عمران خان کا جو ابھی آپ نے کلپ سنوایا، کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے پہلے پتا تھا. بھئی اگر اس کو پہلے پتا تھا، جو کہ مجھے 100% یقین ہے کہ باقی جھوٹوں کی طرح جو جھوٹ بولتے ہیں یہ بھی جھوٹ بولا ہے انہوں نے، مگر اگر میں مان لوں کہ ان کو پتا تھا تو انہوں نے پبلک کر کے وہ بات نہ کر کے جرم کیا. وہ اس جرم میں ملوث ہیں اگر ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے تو. دوسرا جرم انہوں نے یہ کیا کہ آج بھی ان کا دنیا سے وہ رخصت ہو گیا، مگر دنیا کے رخصت ہونے کے بعد بھی وہ اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے پتا تھا، میں نے اس کو کئی دفعہ کہا. تو بھئی آج ہی بتا دو تاکہ ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے انویسٹیگیشن کی، تاکہ ملزموں تک رسائی ہو جائے. مگر بات یہ ہے کہ اگر آپ کو علم ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں انفارمیشن تھی آپ یہ کہتے جن لوگوں نے مجھے مارنے کی پلاننگ کی اور ارشد شریف کو مار رہے تھے. عمران صاحب نے یہ کہا ہے. پھر یہ بتائیں، اگر آپ کو مارنے کی کسی کی پلاننگ تھی اور ہے تو بھئی خدا کا واسطہ ہے آپ ہی بتا دو. کل کو کوئی حادثہ ہو گیا عمران خان کے ساتھ تو پھر ہم ادھر ادھر دیکھیں گے، آج کیوں نہیں بتا دیتے؟ اور دوسری بات آپ یہ بتائیں کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ بند کمروں میں فیصلے ہوئے ہیں مجھے مارنے کے، اور بھائی بند کمروں کا بتا ہی دو، کیوں نہیں بتاتے؟ اور تیسری بات کامران شاہد، دیکھیں ہوتا ہے دنیا میں، آپ آج ایک کہہ رہے ہیں نا، صحافی بھی ایک انسان ہے، جج بھی ایک انسان ہے، جرنل بھی ایک انسان ہے، مگر سیاستدان کو بھی انسان کے زمرے میں لائیں. سیاستدان کو بھی پاکستانی. آج بات ہو رہی ہے کہ کن حالات کی وجہ سے ارشد شریف کو دنیا سے وہ چلے گئے. میں زیادہ بات نہیں کروں گا، مگر وہ کیوں مجبور ہوئے پاکستان سے جانے پر؟ تو سیاستدان کیوں مجبور ہوتے ہیں باہر جانے پر؟ یہ بھی سوال ہے. اور یہ جب آپ لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ بھاگ گیا
وہ جلا وطن ہو گیا. میں عمران کی بات کر رہا ہوں اور آج بھی مختلف طریقوں سے وہی بات کرتا ہے. تو بھائی آج بتا دو نا قوم کو کہ کون مجبور کرتا ہے یہ سب بات یہ پاکستان کہ سے ارشد شریف باہر صاحب نے جانے تو کی. مقدمے آپ کی حکومت نہیں بنائے نا، جس کے بعد وہ باہر گئے، اور عمران خان صاحب نے ان کو پھر مزید کیا کہ باہر بھیجا. میں ذرا تحریک انصاف کا موقع لے لوں اس پہ. کامران مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ننگا کر میرا نہیں خیال مقدموں کی وجہ سے گئے ہوں. اس کی وجہ کبھی بتاؤں کہ یار- آج عمران خان صاحب نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ وہ ان کے بار بار مجبور کرنے میں باہر گئے ہیں. یس، اور آپ کو پتا تھا کہ ان کو بقول آپ کے کہ مار دیا جائے گا اور آپ نے مجبور کیا ان کو باہر جانے پہ، تو آج اس کا نام بتاؤ، بات ختم ہو جائے. علی محمد خان